السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ الاعراف آیات 148 تا 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بنا لیا قوم موسیٰ نے اس کے بعد اپنے زیورات سے بچڑے کا پتلا، جس میں تھی بیل کی سی آواز۔ کیا نہیں دیکھتے تھے وہ کہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ دکھاتا ہے ان کو کوئی راستہ؟ بنا لیا انہوں نے اس کو، اور وہ تھے ظلم کرنے والے۔ پھر جب وہ پچھتائے اور سمجھے کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر نہ رحم فرمایا ہم پر ہمارے رب نے اور معاف فرمایا ہمیں، تو ضرور ہو جائیں گے ہم تباہ و برباد۔ پھر جب لوٹے موسیٰ طرف اپنی قوم کے، غصے میں بھرے ہوئے اور رنجیدہ، فرمایا بہت ہی بری ہے جو جانشینی کی ہے تم نے میرے بعد۔ کیا جلد بازی کی تم نے اپنے رب کے عذاب کے لیے، اور پھینک دیں تختیاں، اور پکڑ لیا سر کے بالوں سے اپنے بھائی کو کھینچتے ہوئے اپنی طرف۔ وہ بولے اے میری ماں جائے، بے شک ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ قتل کر دیں مجھے، پس نہ ہنسنے کا موقع دیں آپ مجھ پر دشمنوں کو، اور نہ کرو مجھے شامل ایسے لوگوں میں جو ظالم ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے مالک، معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو، اور داخل فرما تو ہمیں اپنی رحمت سے، اور تو ہے ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو، عنقریب گرفتار ہو کر رہیں گے وہ غضب میں اپنے رب کے، اور ذلیل ہوں گے دنیاوی زندگی میں، اور ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہم جھوٹی باتیں گھڑنے والوں کو۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کیے برے کام، پھر توبہ کر لی اس کے بعد، اور ایمان لے آئے، تو یقیناً تیرا رب توبہ اور ایمان کے بعد ضرور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ٹھنڈا ہوا موسیٰ کا غصہ، تو اٹھا لیں انہوں نے وہ تختیاں، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور منتخب کیا موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو ہمارے وقت مقررہ پر حاضر ہونے کے لیے۔ پھر جب آ لیا انہیں ایک سخت زلزلہ نے، تو عرض کیا موسیٰ نے اے میرے مالک، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر سکتا تھا ان کو اس سے پہلے بھی اور مجھے بھی۔ کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں اس میں جو کیا ہے نادانوں نے ہم میں سے؟ نہیں ہے یہ مگر ایک آزمائش تیری طرف سے، گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے ذریعہ سے جسے چاہے، اور ہدایت بخش دیتا ہے تو جسے چاہے۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، پس معاف فرما دے ہمیں اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ ارشاد ہوا میں سزا دیتا ہوں جس کو چاہوں، لیکن میری رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، اسے میں لکھے دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے رہیں گے اور ادا کریں گے زکوٰۃ، اور ان لوگوں کے لیے جو میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اتباع کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہے، جسے پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، جو حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور منع کرتا ہے انہیں بدی سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام ٹھہراتا ہے ان کے لیے ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور ان کی بندشیں جو تھیں ان پر۔ سو جو ایمان لائیں گے اس پر اور اس کی حمایت اور مدد کریں گے اور اتباع کریں گے اس نور کی جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دو اے انسانوں، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، جسے زیب دیتی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، اور وہ جو خود بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر، اور پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے بھی ایک ایسا گروہ ہے جو ہدایت کرتا ہے حق کی اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے، اور تقسیم کر دیا ہے ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں مستقل گروہوں کی شکل میں، اور وہی کی ہم نے موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا اس نے اس کی قوم سے اس کی قوم نے کہ مارو اپنے عصا کو فلاں چٹان پر، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ بے شک جان لیا ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ، اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادل کا، اتارا ہم نے ان پر من اور سلوہ۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا کی ہیں ہم نے تم کو، اور نہیں بگاڑا انہوں نے کچھ ہمارا، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔
اور جب کہا گیا ان سے کہ سکونت اختیار کرو اس شہر میں اور کھاؤ وہاں جہاں سے چاہو، اور کہتے جانا بخش دے ہم کو، اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، معاف کر دیں گے ہم تمہاری خطائیں اور زیادہ عطا کریں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ پس بدل دیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے ان میں سے ایسے کلمے سے جو مختلف تھا اس سے جو کہا گیا تھا ان سے، تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو تھی سمندر کے کنارے، جب احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے وہ ہفتے کے دن اس وقت کے آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن ابر ابر کر سطح پر، اور جس دن نہیں ہوتا ہفتہ تو نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم آزما رہے تھے ان کو اس وجہ سے کہ تھے وہ نافرمان۔ اور جب کہا ایک گروہ نے انہی میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسے لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے انہیں سخت ترین عذاب، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم معذرت پیش کر سکیں تمہارے رب کے حضور، اور اس لیے کہ شاید وہ پرہیز کرنے لگیں۔ پھر جب وہ بھول گئے ان ہدایات کو جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برے کام سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ظالم تھے بدترین عذاب میں بسبب ان نافرمانیوں کے جو وہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی ان کاموں میں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے کہا ان سے کہ بن جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ اور جب اعلان کیا تمہارے رب نے کہ ضرور مسلط کرتا رہے گا وہ بنی اسرائیل پر قیامت تک ایسے لوگ جو دیں گے ان کو بدترین عذاب، یقیناً تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تقسیم کر دیا ہم نے ان کو زمین میں مختلف فرقوں میں، کچھ ان میں سے نیک ہیں اور کچھ ان میں سے مختلف ہیں اس سے، اور آزمایا ہم نے ان کو آسائشوں اور تکلیفوں سے شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف جو وارث ہو کر کتاب الہی کے حاصل کرتے تھے فائدہ اس حقیر دنیاوی زندگی کا، اور کہتے تھے کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر آتی تھی ان کے سامنے ویسے ہی متاع تو پھر لے لیتے تھے اسے۔ کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے یہ عہد کتاب میں کہ نہیں بولیں گے وہ اللہ کے بارے میں مگر سچی بات، اور انہوں نے پڑھا بھی ہے وہ جو اس میں ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا نہیں سمجھتے تم؟ اور جو لوگ پابندی کرتے ہیں کتاب کی اور قائم کرتے ہیں نماز، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر ایسے نیک کردار لوگوں کا۔ اور جب اکھاڑ کر اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر گویا کہ وہ سائبان ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ آن پڑے گا ان پر، پکڑے رہو وہ جو ہم نے دیے ہیں تم کو مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم بچے رہو۔